وہ میری منقوہ ہے، بابا صاحب، کچھ بھی ہو جائے میں طلاق نہیں دوں گا۔ اس شادی سے انکار کر کے اس نے میری غیرت کو للکارا ہے۔ میری دیوانگی سے واقف نہیں آپ کی لاڈلی، اب جو میں کروں گا آپ نہیں روکیں گے۔ وہ کہہ کر سدھا اپنے کچھ وقت پہلے بنی منقوہ کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ 18 سالہ حفصہ کا نازک وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ بیگم تم ہمت کی بات کرتی ہو، آج ثابت کرتا ہوں مجھ میں کتنی ہمت ہے۔ وہ چلتے عین حفصہ کو اپنے حصار میں قید کیے اس پہ جھک چکا تھا۔ سفید رنگ کی حویلی سورج کی روشنی میں پوری چاند سے چمک رہی تھی۔ جتنی وہ حویلی باہر سے خوبصورت تھی اتنی ہی اندر سے تاریک۔ اس میں رہنے والا انسان بے رحم مانا جاتا تھا۔ سید ایاز کالے سوٹ پر اپنی مردانہ شال اوڑھے مغرور انداز میں چلتا باہر نکلا۔ جہاں وائٹ یونیفارم میں ملبوس اس کے وجود پر ایک کاٹ نظر ڈالتا آگے بڑھا۔ سائیں مجھے کالج چھوڑ دیں، حفصہ ٹکتے لہجے میں بولی تھی۔ یہ سید ایاز کی کرم نوازی تھی اس پر کہ حفصہ اس کے سامنے خوف سے سہم جاتی تھی۔ سید ایاز کے قدم تھمے اس نے پلٹ کر ایک تیز نظر سے اس کے وجود کو دیکھا۔ وائٹ یونیفارم اور اپنے گرد کالی شال اوڑھے سفید رنگت وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی، لیکن مخالف کو متاثر کرنے میں ناکام ٹھہری تھی۔ وہ شروع میں اس حویلی میں ساتھ بڑے ہوئے تھے، لیکن ایک حادثے میں جب ایاز کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اپنے چاچو کے بہت کلوز ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی اپنی کزن یعنی چاچو کی بیٹی اور اس کی اچھی دوست حفصہ کے سب کچھ اچھا جا رہا تھا۔ اس کے لیے سب پروٹیکٹیو تھا۔ حفصہ کی اس کے ساتھ بہت بنتی تھی۔ چچا چاچو ایاز کا اچھے سے خیال رکھتے تھے۔ حفصہ اور اس کی دوستی کو دیکھتے ہی ایاز کے کچھ ہوش سنبھلنے پر اس کا نکاح کروا دیا تھا۔ جب اس کے چاچو نے ایاز کو بتایا کہ اب حفصہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہی تھی وہ بہت خوش ہوا تھا اس دن، لیکن ایک حادثے سے اسے حفصہ کے متعلق فکر میں ڈال دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگا تھا۔ نہ جانے ایاز کو اس سے محبت تھی کہ عشق، یہ تو وہی جانتا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ سدا کا اکڑا لہجہ آج بھی بے زری لیے ہوا تھا۔ حفصہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ ڈرائیور چھٹی پر ہے سائیں۔ ڈرائیور چھٹی پر تھا، لیکن پھر بھی وہ تیار ہو گئی تھی۔ ایاز نے ایک نظر اسے دیکھا۔ پاؤں سلامت ہے نا، ان پر چلی جاؤ۔ وہ کاٹ دار لہجے میں بولا کہ حفصہ کی آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، کتنا خیال رکھتا تھا، اور اس کا جب سے سمرین بیگم حفصہ کی ماں حویلی سے گئی تھی وہ کافی بدل گیا تھا۔ اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا اور حفصہ کو بھی بہت کم ہی اپنی ماں سے ملنے دیتا تھا۔ 1 سال پہلے حفصہ کے بابا بھی اسی دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ خیر وہ بے رحم بندہ اپنی کار میں بیٹھا اور زن سے بھگا لے گیا۔ حفصہ خاموشی سے چلنے لگی تھی۔ ابھی کچھ قدم ہی چلی تھی جب گاڑی کو اپنے پاس رکتے دیکھ وہ خود بھی رک گئی۔ بیٹھو۔ سرسری سا لہجہ تھا اس کا، نہ جانے کیا سوجی جو واپس آ گیا تھا۔ حفصہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ کل تمہارے کالج کے باہر وہ لڑکا کیا کر رہا تھا تمہارے پاس؟ ایاز کا سرد برفیلا لہجہ محسوس کرتے حفصہ نے اپنی زبان تر کی تھی۔ وہ ویسے تو اس کے نکاح میں تھی، لیکن ایاز اور اسے ذرا برابر پسند نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے حفصہ کی مما تھی یہی سب کرنے جاتی ہو کالج؟ حفصہ کو بولتا نہ دیکھ کر وہ سختی سے بولا تھا۔ غصہ ابھرنے لگا تو حفصہ نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سائیں، وہ خود آیا تھا میرے پاس، وہ انگلیاں چٹکاتے بولی تھی، جس پر ایاز نے سرخ چہرے سمیت اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ گاڑی سائڈ پر لگاتے اب اس کی جانب جھک کر بولا تو حفصہ کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا نہ بولنے پر ایاز نے آبرو اچکائے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں کہ کیا کہہ رہا تھا وہ قدرے اونچی آواز میں دھاڑا کہ حفصہ اس کے اچانک عمل پر خوف سے سہمی لب کپ کپا اٹھے تھے۔ وہ مجھے بول رہا تھا کہ مجھے پسند کرتا ہے، حفصہ لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی تھی، اور اس کی آنکھوں میں چھانے والی سرخی سے وہ اندر سے کانپ اٹھی تھی۔ تم نے کیا کہا پھر؟ وہ اس کے دونوں بازو دبوچے بولا کہ حفصہ کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ اس نے کوئی لفٹ مانگی تھی اس بے رحم انسان سے؟ کچھ نہیں، منع کر دیا۔ وہ اس کے ماتھے پر پڑے بل کو دیکھتی بولی تھی۔ وہ جو آہستہ آہستہ مزید گہرے ہوئے تو حفصہ نے نظریں پھیری۔ وہ گھٹ اسے بکواس کرتی کہ تم کسی کی منقوہ ہو،
پر تم کیوں کرو گی؟ جو ایک بدکار ماں کی بیٹی شدت سے اس کے بازو کو دبوچے وہ زہر خند لہجے میں بولا کہ حفصہ اب رونے لگی تھی۔ فوراً نفی میں سر ہلایا تھا جبکہ وہ اس سے چھوڑ غصے سے ڈرائیونگ شروع کر چکا تھا۔ حفصہ ایک کونے میں لگ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایاز کو کیسے علم ہوا اس لڑکے کا۔ کل سے یہی خوف ستا رہا تھا۔ وہ انسان اس سے نفرت کے دعوے کرتا تھا اور حق جتانے کو نظر بھی رکھتا تھا۔ کالج کے سامنے ابھی گاڑی رکی تھی۔ حفصہ خاموشی سے آنسو پیتی گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ ایاز بھی پیچھے باہر نکلا تھا۔ رکو، وہ سرد لہجے میں بولا کہ حفصہ کے قدم وہیں تھمے تھے۔ وہ مزید ٹھہری۔ اسے کالج سے دیر ہو رہی تھی پر قسمت جب تک وہ ظالم انسان نہ بولتا وہ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب وہ کل والا لڑکا بھاگتا ہوا اس کے پیروں پر گرا تھا۔ پیچھے 2 باڈی گارڈ تھے جس کے ہاتھ میں گنز تھی۔ حفصہ نے سہمی ہوئی نظروں سے لڑکے کے بعد ایاز کو دیکھا۔ معاف کر دو آپی پلیز، وہ لڑکا جس کے چہرے پر نشان تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولا کہ حفصہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہاں سے گزرتی کچھ لڑکیاں اب جمع ہو کر سب تماشا دیکھ رہی تھیں۔ گرلز اور بوائز کا کالج پاس میں ہی تھا۔ کئی لڑکے بھی وہاں جمع ہوئے تھے جبکہ وہ سگریٹ سلگا کر سکون سے دھواں ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ پھر مغرور انداز میں چلتا وہ حفصہ تک آیا تھا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس نے سر پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور پیروں میں گرے اس لڑکے کو دیکھا۔ یہ میری منقوہ ہے اور اب میری بیوی بھی، اگر کسی نے اپنی نظر یا اپنے ہاتھ اس کی جانب بڑھائے تو میں ان ہاتھوں یا نظروں کو نہیں بلکہ وہ آنکھیں رکھنے والے کو ہی اس دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ وہ حفصہ کے کندھے پہ دباؤ پڑتے بولا، ایک حقارت بھری نظر اس لڑکے پر ڈالی تھی۔ کالج جاؤ، وہ اپنا ہاتھ ہٹاتا بولا تو حفصہ نے بامشکل قدم کالج کے اندر گھسیٹے تھے۔ ہاسپٹل پہنچاؤ اور ڈاکٹر کو کہو کہ اس کا اچھا سا علاج کرے، سید ایاز نے بولا ہے۔ وہ ان 2 باڈی گارڈز کو کہتا خود گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ حفصہ کالج سے واپس آتی سیدھا روم میں بند ہوئی تھی۔ صبح ہوئے واقعے نے اسے اندر سے ہلا دیا تھا۔ اسے سوچ کر آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی۔ وہ کتنا بے رحم تھا۔ بابا آئی مس یو، وہ چہرے پر ہاتھ سجائے بولی تھی۔ اپنے بابا کی یاد شدت سے ستائی تھی۔ اسے بس یاد تھا تو اتنا، ایاز نے صرف ایک بار اسے بتایا تھا کہ اس کی ماں اچھی نہیں تھی اور وہ اپنے شوہر کے ہوتے کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اسی وجہ سے وہ اس کے پاس چلی گئی چاچو کو چھوڑ کر۔ تب حفصہ یقین نہیں کر پائی تھی۔ وہ وجہ جان گئی تھی ایاز کے رویے کی، اس کے اکھڑے پن کی۔ وہ ناپسند کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ بھی بھاگ جائے گی اسی طرح۔ اسی لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ حفصہ کو پسند کرے کہ بعد میں وہ اس کی کمزوری بن جائے۔ لیکن کب تک وہ ایسا کر پائے گا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ سارا گھر حفصہ کو جیسے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ وہ اکیلا ہی روتی رہتی لیکن اس ستم گر کو کہاں خبر تھی۔ کاش آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی چلی جاتی۔ درد کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے روتی ہوئی بولی تھی۔ اس کا دن بدن اجنبی رویہ حفصہ کو اندر سے مار رہا تھا لیکن وہ بھی تو ڈر رہا تھا اس کے پاس جانے سے ہی۔ بہت جلدی ہے مرنے کی۔ اپنے پیچھے سرد آواز سنتے وہ حیرت سے لب بھینچ گئی تھی۔ جلدی سے آنسو صاف کیے جب وہ اس تک آیا تھا۔ ایسے رہنے سے اچھا ہے مر جاؤں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ایاز نے غصے سے اسے گھورا لیکن شاید وہ آج ضدی ہو جانا چاہتی تھی، تبھی اس کی جانب دیکھتی بولی، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھتا لہجہ خود بخود لڑکھڑا گیا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں یہاں؟ وہ اس کا بازو دبوچے بولا تھا جس پر درد کی پرواہ کیے بغیر وہ تلخ مسکرائی تھی۔ آپ میرے شوہر ہیں سائیں، لیکن جب سے مما گئی ہیں آپ کا مجھ سے بہیو ناقابل قبول ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ان سب میں میرا کیا قصور؟ آپ کو کیوں لگتا ہے میں بھاگ جاؤں گی ان کی طرح؟ ضبط کے باوجود آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور بہتے ہی گئے۔ وہ لب بھینچ گیا تھا۔ اس کے آنسو کہاں کبھی گوارا ہوئے تھے اسے۔ ہو تو تم انہی کی بیٹی اور تمہارے ہی آنسو مت بہاؤ، وہ نظریں پھیرتے ہوئے بولا، ورنہ اس کے آنسو کہیں نہ کہیں اسے پریشان کر رہے تھے۔ وہ اس سے ناپسند کرنا چاہتا تھا لیکن ناپسندگی ایسی تو نہیں ہوتی کہ انسان نے کہہ لیا اور کر لیا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تو ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ مت بھولیں سائیں آپ کی بھی بیوی ہوں، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی آنسو صاف کرتی بولی تھی۔ ایاز نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ صحیح کہہ رہی تھی۔
وہ کیوں تول رہا تھا سب کو ایک ہی نظر سے؟ اگر سمرین بیگم نے غلط کیا تو ضروری نہیں تھا کہ اس کی سزا حفصہ کو دی جائے، لیکن جو خوف اسے کھونے کا تھا وہ کیسے سمجھاتا اسے؟ وہ تبھی تو اکڑ کر رہتا تھا، وہ تبھی تو اس پہ روب جماتا تھا کہ وہ کہیں اسے چھوڑ نہ جائے، لیکن وہ شاید بہت غلط کرتا جا رہا تھا۔ اس نازک جان کے ساتھ وہ بغیر کچھ بولے پلٹا تھا۔ حفصہ کے رونے میں شدت آئی تھی، ایاز کے قدم تھمے تھے اور وہ نیچے بیٹھتی گئی تھی، رخ دوسری جانب تھا، ورنہ پتہ لگ جاتا کہ وہ ابھی ہو گیا نہیں تھا۔ یا اللہ، میری مشکل حل آخر کیوں نہیں ہوتی؟ وہ میرے ساتھ کی ایسے کیوں کر رہا ہے؟ مجھے تو محبت ہے ان سے، میرا کیا قصور؟ اگر مما نے بابا کو چھوڑا تو میرا کیا قصور؟ پلیز ان کا دل صاف کر دو، میں ہر بات مانوں گی پلیز۔ وہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی اپنے مالک سے، جبکہ وہ بے حسی دیکھتے آگے تک نہیں بڑھا تھا۔ وہ بڑھنا چاہتا تھا لیکن لب بھیج گیا اور واپس پلٹ گیا۔ حفصہ کو وہیں چھوڑے۔ رات کے کھانے پر وہ خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی جب ایاز کی آواز گونجی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ عام سے لہجے میں بولا تو حفصہ کو دوپہر اس کے ساتھ ہوئی بات یاد آئی تھی۔ اچھی، وہ ایک لفظ بولی تھی جس پر ایاز نے ایک نظر اس کا سوگوار حسن دیکھا تھا۔ آنکھیں رونے کے باعث لال تھی، وہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ وہ کب اتنا بے رحم ہو گیا تھا کہ ایک بے قصور کے ساتھ اتنی بے رخی؟ وہ لڑکی جسے وہ بے حد چاہتا تھا، وہ کیوں اسے سزا دے کر خود کو سزا دے رہا تھا؟ نہ جانے کیوں۔ میں کالج کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ پھر سے بولا۔ یا حقیقت میں وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا؟ نہیں، وہ پھر آہستہ آواز میں یک لفظی سے بولا تھا۔ ایاز نے بغور اسے دیکھا تھا، ٹھنڈی آہ بھری۔ حفصہ میری بات سنو، وہ اس کا رخ اپنی جان کرواتے بولا تھا، جس پر حفصہ نے چونک کر اسے دیکھا، شاید اس امید سے کہ اس کی باتوں کا اثر ہو رہا ہو۔ مجھے تم سے نفرت نہیں ہے، وہ بس اتنا ہی بولا تھا کہ تم اٹھ کر تو پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ حفصہ نے اسے جاتا دیکھا، کیا تھا اگر وہ اسے کہہ دیتا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے؟ حفصہ نے کپڑے نہیں نکالے میرے؟ صبح اٹھتے وہ فریش ہونے کے بعد کمرے کے کپڑے دیکھتا بولا تھا۔ ہمیشہ حفصہ کی اس کے کپڑے نکال کر صبح ہی نیچے چلی جاتی تھی، بس 2 منٹ کے لیے اس کے روم میں آتی تھی، وہ بھی اسے تب جب وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوتا۔ ملازمہ کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ وہ بولا تھا، نہیں صاحب جی، وہ بی بی جی تو صبح صبح ڈرائیور کے ساتھ چلی گئیں کالج۔ ملازمہ آہستہ آواز میں بولی تو ایاز نے سنجیدہ انداز میں سر ہلاتے اسے جانے کو بولا تھا۔ اس کی باتیں جو وہ کل بول چکی تھی کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ وہ کیوں قبول نہیں کر لیتا کہ اس کی بیوی اس کے سانسوں میں بستی ہے؟ ایک بار اس پر یقین تو کر لیتا، ضروری تھا کہ وہ یوں بے بنیاد جھوٹی نفرت کا بوجھ اٹھا چلے اور اس پر ڈالے۔ شروع سے جس کے ساتھ کھیل کر بڑا ہوا، جسے چاہا، اس سے یہ سب نفرت کرنا آسان تھوڑی تھا۔ وہ صحیح بول رہی تھی، اس میں کیا قصور تھا حفصہ کا؟ وہ ایک بار پھر اپنے ڈر پر قابو پا کر اس سے بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ بوجھ اٹھائے، اب وہ تھکنے لگا تھا کہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر وہ حفصہ کے قریب جائے اور کبھی حفصہ اسے چھوڑ جائے تو وہ ٹوٹ جائے۔ وہ سوچ ہی کیوں رہا تھا کہ حفصہ اسے چھوڑ جائے گی؟ نہیں، وہ کسی قیمت پر اسے خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ لیکن اب وہ شاید اس سے ناراض تھی، تبھی یوں کہ چلی گئی اتنی جلدی، ورنہ اس کے ساتھ ناشتہ کر کے وہ کالج جاتی تھی۔ اس کے تو کہیں غم اس کے ساتھ تھے نہ۔ ایاز تو غصہ نکال لیتا تھا اس پر، لیکن وہ کسے بولتی تھی؟ ایاز کو افسوس ہوا تھا، لیکن وہ ایک بار اسے کہنا چاہتا، وہ ایک بار اپنی قسمت کو ضرور آزمانا چاہتا تھا کہ کیا پتہ خوشیاں اس کی منتظر ہوں۔ وہ کالج سے آتی سیدھا روم میں گئی تھی۔ وہ اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی جو بار بار ملازمہ کو اسے بلوا بھیج چکا تھا۔ اب کیوں بلا رہا تھا وہ؟ اسے وہ منع کر دیتی، کئی بہانے بھی بنا ڈالے تھے۔ بی بی جی، صاحب جی بلا رہے ہیں، چلے جائیں، ورنہ اس بار بھی کوئی بہانہ لے کر گئیں تو ڈانٹ دیں گے مجھے۔ ملازمہ بے بسی سے بولی تو حفصہ نے اپنے لبوں پر ستم ڈھاتے انہیں کچلا اور عذبات میں سر ہلایا۔ آج فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے تھا، آخر 1 سال سے وہ یہ سب سہ رہی تھی، کیوں نہ آج آریہ پار کر لیا جائے۔ وہ اس کے کمرے میں گئی جہاں وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کب سے بلا رہا ہوں، آ کیوں نہیں رہی؟ وہ نرمی سے بولا تھا، وہ کبھی کبھار کی ایسی بات کرتا تھا۔ حفصہ نے ایک نظر اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھا، لیکن خود وہیں کھڑی رہی تھی۔ میں تھک گئی تھی، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ جتنی مرضی مضبوط بن جائے وہ ایاز کے سامنے بے بس تھی۔ شوہر کے بلانے پر فوراً آتی ہیں بیوی۔ ایک پل کے لیے اسے شوق کر گیا تھا، لیکن وہ سنجیدہ تھی۔ 1 سال میں بس
کبھی کبھار کا شوہر ہونا آپ کو یاد آتا ہے سائیں؟ وہ برہمی سے تنے نقوش لیے بولی تھی، جس پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن وہ اب بولنا چاہتا تھا۔ یاد آ تو جاتا ہے، ورنہ آپ یاد کروا دیتی، وہ مدھم آواز میں بولا کہ حفصہ نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کیا ابھی بھی یہ الزام رہتا ہے کہ احساس کرواؤں میں آپ کو؟ کیا آپ کو خود احساس نہیں؟ آپ کسی کے جذبات کو مار رہے ہیں فقط اپنے ڈر کی وجہ سے؟ وہ بولتے بولتے لہجہ رندا ہونے کی وجہ سے اٹک گئی تھی، جس پر وہ ایک خاموش نظر اس پر ڈال گیا تھا۔ میں معذرت طلب ہوں حفصہ، جانتا ہوں اپنے ڈر، خوف اور چاچی کے جانے کا اور پھر چاچو کی موت کا سارا غم تم پر نکالا ہے میں نے، پر وہ خوف تمہارے دور جانے کا تھا حفصہ۔ میں نہیں چاہتا تھا چاچو کی طرح میں بھی اپنی بیوی کو چاہوں اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے، وہ میں تڑپ کر مر جاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے نا میں ایسا نہیں ہوں، وہ نفرت نہیں ہے میری حفصہ، وہ تمہیں کھونے کا ڈر ہے، وہ مدھم آواز میں سر جھکائے بولا تھا۔ حفصہ نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ نے بہت غلط کیا سائیں، میں نے ہمیشہ آپ کو چاہا، میرا باپ مرا تھا، میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور آپ نے مجھے ہی چنا اپنا غلط کرنے کو۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بولی اور قدم پیچھے لیے ایاز نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں حفصہ، میں کھونا نہیں چاہتا تھا تمہیں، وہ نفرت لفظی تھی۔ سید ایاز محبت کرتا ہے تم سے، وہ فوراً صفائی دے گیا تھا۔ حفصہ بغیر کچھ سنے کمرے سے نکل گئی تو وہ پیچھے بیڈ پر ڈھہ گیا تھا۔ بے بسی عروج پر تھی، خود ہی اسے ایسے کرنے پر مجبور کیا تھا، خود ہی تو لفظوں کے تیر اس کے وجود میں اتارے تھے۔ جب دوری منظور نہیں تھی تو وہ الفاظ کہہ کر وہ اسے دکھ پہنچا گیا تھا۔ کئی دن گزر گئے لیکن ان کے درمیان اب خاموشی تھی۔ وہ ذرا سی بات ہوتی تھی، وہ بھی اب نہیں ہو رہی تھی۔ ایاز نے کئی بار اسے منانا چاہا لیکن وہ بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ہر ممکن طریقے سے کوشش میں تھا کہ حفصہ مان جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اپنی جھوٹی نفرت میں وہ بہت برا کر چکا ہے اس کے ساتھ، لیکن مداوا کرنا چاہتا تھا۔ اس دن بھی کالج سے تھکی ہاری وہ کچھ کھائے پیے بغیر روم میں گئی تھی۔ جب ملازمہ ہانپتی ہوئی ان کے پاس آئی، حفصہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ بی بی جی صاحب کے ہاتھ میں خون ہے، ملازمہ سانسیں ہموار کرنے کے درمیان بولی کہ حفصہ نے حیرت سے اسے دیکھا جیسے سید ہاؤس کی چھت گر گئی ہو۔ اس پر وہ جلدی سے بھاگتی اس کے کمرے کی طرف گئی تھی، آنکھوں میں نمی چھلکی، اس سے ناراضگی بجا سہی لیکن وہ اسے نقصان پہنچتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں گئی تھی جہاں اسے بیڈ پر سکون سے کھڑا دیکھ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ سانس پھولی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ پل میں ساری بات سمجھی تھی، نظریں پھیری اور بغیر کچھ بولے پلٹنے لگی تھی جب اس کے سنجیدہ سرد آواز گونجی تھی، اگر تم نے میری بات نہ سنی تو میں سچ بول رہا ہوں، جو خبر ملازمہ نے تمہیں دی ہے وہ سچ ہو جائے گی۔ بس کچھ پل بات کے دوران حفصہ کے پلٹنے پر وہ بولا تو حفصہ نے غصے سے نظریں پھیری تھیں، جبکہ وہ اس کے رکے رہنے پر مسکرا گیا تھا۔ ناراض ہو؟ پرواہ نہیں میری، تو یوں بھاگتے بھاگتے کیوں آئی ہو بیوی؟ وہ مدھم آواز میں بولا، لیکن حفصہ خاموش رہی تھی۔ ادھر آؤ بیوی، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا کہ حفصہ نے قدم بڑھائے تھے۔ اس پاگل انسان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ سچ میں کچھ کر نہ لے۔ حفصہ خاموشی سے اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تو ایاز نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے سے گرایا تھا۔ حفصہ کی آنکھیں متحر ہوئی تھیں۔ میرے کمرے میں رہو گی آج سے تم، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے چہرے پر آئے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتا بولا۔ حفصہ خاموش رہی تھی، پھر مدھم آواز میں بولی تھی، بلایا کیوں ہے مجھے؟ ایاز مسکرا کر رہ گیا تھا، وہ واقعی ناراض تھی۔ میں نے کب بلایا؟ تم بھاگی بھاگی خود چلی آئی۔ پر مجھے خوشی ہے بیوی، وہ مسرور سا بولا تھا۔ فائنل ہونے والے ہیں، اچھے مارکس لینا۔ اسے باہوں میں بھر کر وہ اسے خود کے وجود کے نیچے کرتا خود اس پر کالی گھٹا کی مانند جھک آیا تھا۔ حفصہ کا دل کانپ اٹھا تھا۔ سوری بیوی، جانتا ہوں غلط کیا، اپنی نفرت میں جلانے لگا تھا تمہیں، پر یقین جانو بیوی، اگر تمہارے ڈیڈ مرے ہیں تو میرا تو ان کے کوئی نہیں تھا۔ مجھے بھی افسوس ہے، پر شاید میں انسیکیور ہو گیا تھا حفصہ، بہت زیادہ، کہ 1 سال تک یہ کرتا، پر میں ایک چانس دینا چاہتا ہوں حفصہ، مجھے ایک موقع دو پلیز، وہ التجائی لہجے میں بولا تھا۔ وہ کبھی اس پر غصہ کرتا تھا ورنہ وہ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ وہ اس سے نفرت کا بول کر اس سے بات کم کیا کرتا تھا،
جس کا حفصہ کو دکھ تھا۔ وہ اس کی گردن پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا بولا تو حفصہ نے زور سے آنکھیں میچی تھیں۔ دل تیزی سے دھڑکا تھا، وہ خود پہلی بار اس کے یوں قریب آیا تھا۔ ایاز کے دل نے بیٹ مس کی تھی، پر تم جانتی ہو نا کتنا پروٹیکٹیو ہوں تمہیں لے کر، نہیں جانتا تھا کہ تمہارے قریب جانے پر مجھے اس دکھ سے گرنا پڑے۔ معاف کر دو حفصہ۔ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے وہ گہرے سانس بھرتا بولا تھا۔ حفصہ کو اس کے ہونٹ اپنے کان کی لو کو چھوتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اسے مکمل بے بس کر دینا چاہتا تھا۔ سائیں آپ بہت برے ہیں، وہ اکھڑے لہجے اور تیز تنفس میں بولی تو وہ ہلکا سا مسکرا گیا تھا۔ سر اٹھا کر بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں بہت برا۔ اس کی سانسوں کو قید کرتے وہ مکمل اس پر قابض ہوتا بولا، اس کی وجود کی خوشبو کو خود میں اینٹھ لیتا۔ وہ مکمل مدہوش ہو چکا تھا اور حفصہ کی سانسیں سینے میں الجھی تھیں، لیکن وہ یوں ہی اس پر جھکا ستم ڈھاتا رہا تھا۔ اپنی من مرضی کے بعد وہ اس سے الگ ہوا تھا۔ حفصہ کا سانس تیزی سے چل رہا تھا، جبکہ وہ اس کے نزدیک لیٹا اس کا سر اپنے سینے پر گراتے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ بیوی کل تمہاری ماں آئے گی تو تم صاف منع کرو گی ان کے ساتھ جانے سے۔ اس کی گرفت حفصہ کی کمر پر سخت تر ہوئی تھی۔ حفصہ نے بے بسی سے اسے دیکھا، وہ اس کے قریب تھی اور ایاز سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس سے اب ناراض نہیں ہے، لیکن وہ سمرین بیگم کو کبھی بھی حفصہ کے قریب نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ تو 2 ماہ بعد ایک دفعہ مل لیتی تھی حفصہ سے۔ سائیں ایک بار پلیز، وہ نظریں جھکائے التجائی لہجے میں بولی تو ایاز کے ماتھے کی رگیں غصے سے ابھری تھی۔ سوچنا بھی مت بیوی، ورنہ مجھے خود کے لیے بہت برا پاؤ گی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتا ہاتھ اب بالوں میں سختی سے پھنس چکا تھا۔ حفصہ کہرا بھر کر رہ گئی تھی۔ ایاز اب اس پر پورے حق جتا رہا تھا اور حفصہ کو موقع دینا چاہتا تھا، اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، تو کیوں نہ سمرین بیگم کو اس سے دور رکھتا۔ پلیز میرے لیے، وہ آخری بازی کھیلتے بولی، لیکن وہ شاید غصے میں تھا اور اسے خود میں مکمل بھیجتے وہ اس کو مکمل گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میری چیزوں پر میں کبھی گندی دھول نہیں پڑنے دیتا، اور تم کیچڑ میں جانے کی بات کر رہی ہو۔ بیوی مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے کہ تم میری بات رد کرو، کچھ اور مانگ لو، پر یہ نہیں بیوی، وہ شدت سے اس کے بالوں میں لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ حفصہ نے بے بسی سے آنکھیں موند لی تھی، اس انسان سے بحث کرنا ہی فضول تھا۔ کیا حال ہے بیٹا؟ سمرین بیگم صوفے سے اٹھتی اسے گلے لگاتی بولی تھی۔ یہ بھی غنیمت تھی کہ ایاز حویلی میں موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہوں مما، آپ کیسی ہیں؟ وہ تحمل سے بولی تھی، لہجہ ہلکا خوف ظاہر کر رہا تھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، کیا کرتی ہو سارا دن، اور تمہارا وہ شوہر کہاں ہے؟ سمرین بیگم لہجے میں چاشنی سموئے اینڈ پر کاٹ دار لہجے میں بولی تھی، جس پر حفصہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں مما، فائنل شروع ہونے والے ہیں، اس لیے ان کی تیاری میں ہوں، اور سائیں گھر نہیں ہیں، آفس کے کام سے گئے ہیں باہر۔ حفصہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تھی تو سمرین بیگم نے نحوست سے منہ پھیرا۔ کہاں تم ادھر رک رہی ہو؟ میرے ساتھ بھی چلو، آج تمہاری چھوٹی بہن تمہیں یاد کرتی ہے، اور ویسے بھی بیٹا خود کو دیکھو تم، ایاز تم سے 5 سال بڑا ہے، اور پچھلی بار اس نے کتنا ڈانٹا تھا تمہیں، ذرا تمیز نہیں ہے اس میں، میری بات مانو، کب تک سمجھاتی رہوں گی میں تمہیں؟ کھلا لو، اس سے میں کسی اچھے لڑکے سے شادی کرواؤں گی اپنی بیٹی کی۔ سمرین بیگم دوسرے صوفے سے اٹھتی اس کی جانب جا بیٹھی تھی۔ حفصہ نے پریشانی سے انہیں دیکھا تھا۔ طلاق اور خلا دونوں اللہ کو پسند نہیں، اور پہلی بار دیکھ رہی ہوں ایسی ماں جو اپنی ہی بیٹی کا گھر برباد کرنے پر تلی ہے۔ خیر آپ نے تو اپنا گھر بھی نہیں چھوڑا، اور رہی بات ملنے کی، تو میری بیوی میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائے گی، اور آپ کو حفصہ سے محبت ہے یا اس کی جائیداد سے، تو یہ بہتر جانتا ہوں میں۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے حال میں داخل ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی کرخت اور سرد لہجہ سنجیدہ آواز میں حفصہ نے لب کھینچتے، وہیں سمرین بیگم کا چہرہ توہین سے سرخ ہوا تھا۔ حفصہ نے بے چینی سے ماں کو دیکھا۔ ایاز کا لہجہ اپنی ماں کے ساتھ اسے پسند نہ آیا تھا۔ دراصل حفصہ کے بابا حفصہ کے نام اپنی ساری جائیداد کر گئے تھے، اب سمرین بیگم کو وہ جائیداد کسی بھی قیمت پہ چاہیے تھی، تبھی وہ حفصہ کو ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن ایاز کے ہوتے شاید یہ ناممکن تھا۔ سائیں وہ مما ہے میری، وہ نظریں چراتی بولی تھی۔ ایاز نے ایک سرد نظر سے دیکھا اور بھویں اچکائی، جبکہ سمرین بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔
یہ تو ہے ہی ایسا، مرد کے نام پر صرف عورتوں کو دبانا جانتے ہیں۔ کس دن اس نے تمہاری مرضی چلنے دی ہے؟ بڑا رشتے کا روب جھاڑتا ہے۔ کبھی بات مانی ہے تم نے حفصہ کی؟ کبھی اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی پسند ظاہر کر سکے؟ سمرین بیگم جلدی سے بولی تھی کہ حفصہ نے ایاز کی جانب دیکھا، جو غصے سے سمرین بیگم کو گھور رہا تھا۔ میری بیوی ہے وہ، سمجھی آپ؟ میں اچھے سے جانتا ہوں کیا بہتر ہے ان کے لیے۔ آپ جیسی عورتوں کی جگہ نہیں ہے یہاں۔ مل لیا نا وہ رہا دروازہ، خود کو سنبھالیں اور جائیں یہاں سے۔ وہ دروازے کی جانب اشارہ کرتا خود پر قابو پاتے بولا تو حفصہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ 2 ماہ بعد اب اپنی ماں کی صورت دیکھ رہی تھی اور ایاز پھر سے انہیں بھگانے لگا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گی، تمہاری من مرضی نہیں چلے گی، سمرین بیگم تیور دکھاتی بولی تھی۔ ایاز نے دانت پیس سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ حفصہ کمرے میں جاؤ، وہ غصے سے گھرا کر بولا تو حفصہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، جو اس کے غصے کو مزید ہوا دے گیا تھا۔ چلو بیٹا، وہ حفصہ کا ہاتھ تھامتی بولی تھی۔ حفصہ نے ایک نظر ایاز کی جانب دیکھا تھا، وہ اپنی ماں اور شوہر میں سے کسی ایک کو چننے کے در پر تھی۔ ایاز کی آنکھوں میں جو تڑپ تھی وہ ہلکا سا خوف تھا، وہ ان سے نظریں چرا گئی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ جاتے وہ چلنے لگی تھی۔ ایاز کو لگا جیسے کسی نے تپتی دھوپ میں آخری سایہ دار درخت بھی کاٹ دیا ہو۔ وہ بے یقینی سے حفصہ کو جاتا دیکھتا رہا تھا۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ حفصہ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا کہ کبھی وہ اسے چھوڑ جائے تو وہ کمزور نہ بنے۔ لیکن آج جب وہ جا رہی تھی، ایاز کو لگا دنیا بس اس کے لیے یہاں تک ہی ہے۔ جدائی موت کے مترادف ہوتی ہے، بلکہ موت سے بھی بری۔ تجھ کو دیکھا تو سحرِ چشم ہوئے، تجھ کو چاہا تو اور چاہ نہ کی، تیرے دست ستم کا اعجاز نہیں، دل ہی کافر تھا جس کی آہ نہ کی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ماں باپ کے بغیر رہنا، کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ایسے انسان کے بغیر رہنا جسے ٹوٹ کر چاہا ہو۔ انسان آگے تو بڑھ جاتا ہے لیکن وہ خالی پن دور نہیں ہوتا، وہ جگہ نہیں بھرتی۔ ماں آپ چاہیں مجھے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، ویسے بھی اب میں نکاح میں ہوں، ان کا مجھ پر پہلا حق ان کا ہے۔ وہ دروازے تک جیسے اپنی ماں کو چھوڑنے آئی تھی، اتنے سے راستے میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ سمرین بیگم نے پریشانی سے انہیں دیکھا تھا اور واپس مڑ گئی تھی جہاں وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا، کسی ہارے ہوئے شخص کی مانند۔ وہ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ ایاز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے پتہ ہے مما نے غلط کیا تھا، لیکن وہ میری ماں ہے، وہ چاہے جتنا بھی غلط کر لے۔ میں لفظ ماں کا مطلب نہیں بدل سکتی سائیں، اور آپ میرے شوہر ہیں، ایسے میں دونوں میں سے کسی کو چن نہیں سکتی، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ میرے شوہر ہیں، یعنی میں خود اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ ہوں، اس لیے میں کہیں نہیں جا رہی، بس انہیں دروازے تک چھوڑنے گئی تھی، اس لیے اب واپس آ کر یہاں بیٹھی ہوں۔ وہ مسکرا کر عام سے لہجے میں بولی تھی، لیکن جو درد تھا سینے میں وہ چھپا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھاتے اسے خود سے لگ گیا تھا، شدت سے اسے خود میں بھینچے وہ پرسکون سا تھا، یا ہونے کی کوشش میں تھا، لیکن وہ کہیں نہیں جا رہی تھی، یہ کافی تھا۔ جبکہ حفصہ رونے لگی تھی، ایاز نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ سائیں میں بد کردار نہیں ہوں، ضروری نہیں اگر میری ماں ایسی ہے تو میں بھی ویسی ہی بنوں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اگر سب انسان ایک جیسے ہوتے، وہ سب کی اہمیت ایک جیسی ہونی تھی، شکلیں بھی ایک جیسی، لیکن نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکے سے بھی بولا تھا کہ میں بیوی ہوں کسی کی، اور سائیں میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، محبت ہے مجھے آپ سے۔ وہ بولتے بولتے اس کے سینے سے لگ گئی تھی، ایاز کے گرد اپنے نازک بازوؤں کا حصار بناتے وہ اس کے وجود میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ سوری بیوی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، بہت خاص ہو تم۔ سید ایاز کے لیے اس کی سانسیں جتنی ضروری میرے وجود میں، میری رگوں میں تم اتر چکی ہو، تم سے دوری منظور نہیں ہے مجھے۔ وہ شدت سے اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے ہونٹ رکھتے بولا تو حفصہ نے آنکھیں بند کی تھیں۔ سائیں مما جھوٹ بول رہی تھی، میں نے سنا فون پر کہتے انہیں کہ وہ مجھے لے کر آئیں گی اور پھر میری ساری پراپرٹی پر سائن کروا لے گی۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کتنی محبت کی، کتنا اعتماد کیا تھا، وہ روتے ہوئے بولی تو ایاز نے تکلیف سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ سمرین بیگم جب ہال میں آ کر بیٹھی تھی اور فون پر بات کر رہی تھی تو حفصہ نے سب سن لیا تھا۔ وہ انہیں کچھ بول نہیں پائی تھی، وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی کہ انہیں ان کی نظروں سے گرانا نہیں چاہتی تھی۔ حفصہ میری جان، مجھ پر یقین رکھو، میں جو بھی کروں گا بہتر کروں گا۔ مجھے پتہ ہے جب وہ میرے چاچو کے علاوہ کسی اور کو چاہنے لگی، چاچو کو چھوڑ کر گئی، کتنی محبت کرتے تھے وہ، ان کے غم میں
آپ کے بابا مر گئے لیکن اس عورت کا دل نہیں پگھلا۔ میں تصور نہیں کر سکتا عورت اتنی سخت بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ان جیسے مضبوط انسان کو کبھی روتے نہیں دیکھا جیسے کہ وہ تڑپے تھے۔ پر خیر تم فکر مت کرو، مجھے جو مان تم نے بخشا ہے نا، میری جان میں ہمیشہ اس پہ قائم رکھوں گا، بس وفا چاہیے مجھے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے جذب کے عالم میں بولا کہ حفصہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر اٹھ چکا تھا۔ حفصہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سائیں، وہ آہستہ آواز میں بولی تھی، آنکھیں نم تھیں جبکہ وہ اسے خاموش ہونے کا اشارہ کرتا اوپر کمرے میں لے گیا تھا۔ پاؤں سے دروازہ بند کرتے وہ اسے بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ اتنی محبت پر دل سرشار ہے جانا۔ وہ محبت سے اپنے نرم گرم لمس اس کی گالوں پر چھوڑتا بولا کہ حفصہ کے چہرے پر گلال بکھرا تھا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو، کبھی بتایا نہیں۔ وہ اس پر مکمل جھکتے بولا تو حفصہ نے چہرہ پھیرا تھا۔ آپ ڈانٹتے ہیں نا؟ وہ اپنے نرم نازک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتی اسے اٹھنے کو بولی کہ وہ ہنس پڑا تھا تو غصے میں بول دیتی۔ وہ اب آئیبرو اچکا کر مسکراہٹ دبا کر بولا کہ حفصہ نے لب کچلے تھے۔ اتنی عنایت مت کرو۔ وہ اس کے لبوں کو آزاد کرواتا بولا کہ حفصہ نے بامشکل اسے دیکھا تھا جو اسے ہی تک رہا تھا۔ مجھے عشق ہے تم سے حفصہ، یقین جانو یہ دن بدن بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ بس کچھ دن انتظار کروں گا تمہارے فائنل تک۔ وہ بے معنی خیزی سے بولتا اپنے سلگتا لفظ اس کے گردن پر چھوڑ چکا تھا۔ اس کے گردن پر ایاز کے ہونٹ سفر کرتے گال پر اپنے نشان چھوڑ گئے تھے۔ حفصہ نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی تھی اور اس کے ہونٹوں پر جھکا شدت سے اس کے سانس خود میں انڈیل گیا تھا۔ اس کے عمل میں شدت تھی، وہ قطرہ قطرہ اس کی خوشبو خود میں انڈیل گیا تھا اور اس سے دور ہوتے وہ اس کے بالوں پر لب رکھ گیا تھا۔ سو جائیں جانا ورنہ مشکل ہوگی میرے لیے۔ وہ آنکھیں موند کر سائڈ پر لیٹتا بولا تھا۔ حفصہ نے مسکرا کر اس کے سینے پر سر گرایا کہ اس کے گرد اپنا حصار باندھ چکا تھا۔ وہ پرسکون تھا کہ اس کی بیوی اسے چنا، وہ اسے جو مان بخش چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس مقام کے لیے تڑپا تھا اور آج مسرور تھا۔ کاش یہ نہ آئے پیپر میں تو ہی اچھا ہے۔ وہ فون کان سے لگائے کتاب آگے رکھے بولی تھی۔ چہرے پہ رکتاہٹ تھی۔ ہاں یار کتنا مشکل ہے یہ، نومیریکل حل ہی نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب سے سارا نے حامی بھری تھی۔ دونوں پیپر کی تیاری میں تھی۔ پچھلے پیپر اچھے گئے تھے، بس اب ایک میتھ اور ایک فزکس کا پیپر رہ گیا تھا اور وہ دونوں ایک سوال پر اٹک گئی تھیں۔ خیر چلو کرتے ہیں حل، دیکھتے ہیں ورنہ چوائس پر چھوڑ دیں گے۔ حفصہ گہری سانس بھر کر بولی تھی جس پر سارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جیسے وہ سامنے موجود ہو اور فون رکھا۔ وہ ابھی پڑھ ہی رہی تھی جب نیچے سے آتی تیز آوازوں پر وہ چونکی۔ وہ آواز رمیہ کی تھی جو اس کی سوتیلی بہن تھی، اس سے 2 سال بڑی، کیونکہ وہ اس کی ماں کی نہیں بلکہ جس سے سمرین بیگم نے شادی کی تھی وہ ان کی بیٹی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیوں پر کھڑے جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ پل بھر میں خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی بہن اس کے شوہر کے قریب تھی۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ایاز خود قریب ہوا تھا یا رمیہ۔ رمیہ اسے دیکھ چکی تھی۔ تبھی ایاز نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو ایاز، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، بس تم میرے ہو جاؤ، رمیہ ہذیانی انداز میں بولی تھی جس پر ایاز نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ یقیناً یہ سب سمرین بیگم کا کیا دھرا ہے۔ حفصہ اس سے پہلے کہ ایاز کچھ کہتا رمیہ نے ہی حفصہ کو پکارا کہ ایاز نے بے اختیار اسے دیکھا جو بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حفصہ وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ حفصہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایاز نے غصے سے رمیہ کو جھٹکا، میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا پاگل لڑکی، وہ غصے سے بولا تو رمیہ نے طنز سے بھرپور مسکراہٹ سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا سید صاحب، میرا کام ہو گیا، اب آپ جا کر اپنی سویٹ پاگل بیوی کو دیکھ لیں، وہ ہاتھ جھاڑتی بولی تھی، لہجہ زہر اگل رہا تھا۔ ایاز نے غصے سے اسے گھورا اور حفصہ کے پیچھے گیا تھا۔ حفصہ دروازہ کھولو یار، میری بات تو سنو، وہ دروازہ بجاتے بولا۔ پریشانی سے پیشانی نم ہوئی تھی۔ سائیں پلیز مجھے پڑھنے دیں، کل پیپر ہے، وہ ہمت کرتے بولی تھی، ورنہ رمیہ کو اس کے پاس دیکھ وہ اندر سے جیسے خاک ہو رہی تھی۔ پہلے تم دروازہ کھولو، کر لینا تیاری، میری بات سنو پہلے، وہ ضدی انداز میں بولا تھا۔ وہ جتنا اس کے قریب جانا چاہتا تھا یہ لوگ حفصہ کو اتنا اس سے دور کر رہے تھے۔
سعید سائیں پلیز، وہ ذرا بیزاری سے بولی تو ایاز نے لب کھینچے تھے۔ حفصہ آنسو صاف کرتے کتاب پر جھک گئی، لیکن ذہن میں وہی خیال بار بار آ رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر بس پڑھنا چاہتی تھی، لیکن دماغ کہاں کام کر رہا تھا۔ آنسو بہہ نکلے تو کتاب سائڈ پہ رکھتی وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتی لیٹ گئی تھی۔ شام کا سایہ گہرے ہوئے تھے۔ وہ مندی مندی آنکھیں کھولتی اٹھی کہ اپنے پاس مردہ کلین شیو محسوس ہوئی تو دوسری جانب دیکھا، وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ یقیناً دوسروں کی یوز کی ہوگی وہ انسان اسے کہیں اکیلا کیوں نہیں چھوڑتا تھا۔ حفصہ نے سر جھٹکا، وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ کل پیپر تھا، اس لیے اسے اسٹڈی پر فوکس رکھنا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور بکس واپس کھول کر اپنی گود میں رکھی تھی۔ نظر بار بار اٹھ کر پاس لیٹے وجود پر جا رہی تھی، جو بے خبر پڑی تھی۔ پڑھتے پڑھتے رات کے 9 بجے وہ مکمل تیاری کر چکی تھی۔ پہلے بھی وہ اپنا کام ساتھ ہی کر لیتی تھی، اب صرف صبح اٹھ کر ریوائز کرنا تھا۔ ہو گئی پڑھائی؟ اسے کتابیں رتے دیکھ وہ مدھم آواز میں بولا تو کتابیں رکھتا اس کا ہاتھ تھم سا گیا تھا۔ جی، وہ یک لفظی بولی تھی، پھر بیڈ پر لیٹتی آنکھیں موند گئی، جبکہ وہ اس کے وجود کو ایک نظر دیکھ کر رہ گیا۔ اس کا ارادہ ہرگز صفائی دینے کا نہ تھا، وہ خود اسے سمجھے۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی وہ کس نیچر کا مالک تھا؟ کیا اتنا یقین بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ صبح سویرے وہ اٹھتی، آرام سے تیار ہوئی اور اس کے ساتھ جانے کی بجائے سارا کو کال کر چکی تھی۔ سارا اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر موجود تھی۔ ایاز نے لب بھیجے تھے۔ میں چھوڑ آؤں گا تمہیں، ایاز سنجیدہ آواز میں بولا تھا کہ حفصہ نے ایک نظر اسے دیکھا، سارا نے ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے سارا کے ساتھ کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، وہ تحمل سے بولی تو ایاز نے پہلو بدلا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی اس کے اس رویے سے، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ سارا کے ساتھ وہ چلی گئی تھی، جبکہ ایاز اسے جاتے دیکھتا رہا تھا۔ دونوں پیپرز گزر چکے تھے، دونوں ہی بہت اچھے گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک ایاز سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ ایاز کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سامنے ٹی وی دیکھ رہی تھی، جب ایاز نے آتے اس کا بازو دبوچا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں حفصہ؟ اس بہیو کیوں کر رہی ہو؟ اس کا بازو پکڑے اپنے جانب گھماتا ہوا بولا، جس پر حفصہ نے اسے نظر سے دیکھا۔ کیسے کر رہی ہو بہیو؟ وہ اس سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ لب بھیج گیا تھا۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ وہ اسے بیڈ کراؤن کے ساتھ بولا تھا۔ حفصہ کی سانسیں بڑھی تھیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے مجھ سے بات کرنے کی؟ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے سائڈ سے نکلنے لگی تھی، جب وہ اسے بازو سے پکڑتا اپنے قریب کر گیا۔ ضرورت ہے مجھے؟ اگر تم رمیا کی وجہ سے ناراض ہو تو وہ غلط ہے۔ حفصہ، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی، وہ برہمی سے بولا تو حفصہ نے ایک نظر اسے دیکھا، دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ ہاں، سب کچھ آپ ہی ٹھیک کرتے ہیں۔ خیر، مجھے چھوڑے نیند آ رہی ہے، وہ اپنا آپ چھڑواتی بولی تھی۔ اس کی کوشش رائگاں گئی تھی، کیونکہ اسے مضبوطی سے تھام چکا تھا۔ غصہ دلا رہی ہو تم مجھے حفصہ، وہ اس کے کانوں کے قریب جھکتا بولا کہ حفصہ کو دل اپنے کانوں پر دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ میں کتنی دفعہ کہوں، تمہارے علاوہ میرے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، کب سمجھو گی تم؟ وہ اس کے بال ہلکے سے کھینچتے ہوئے بولا تھا، جس پر حفصہ لب بھیج گئی تھی۔ آپ اسے دور کر سکتے تھے خود سے، لیکن یوں ہی کھڑے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، کون کیسا ہے میں اچھے سے سمجھتی ہوں، لیکن آپ خاموش کیوں تھے؟ کسی چیز کا انتظار کر رہے تھے آپ؟ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے بولے، لہجے میں ناراضگی واضح تھی۔ وہ دھیما سا مسکرایا تھا اور اس کی ہر ادا کمال کی تھی۔ اف، اتنی جلن، اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ ہنستے ہوئے اس کے گال پر دانت گاڑتے بولا کہ حفصہ کی سانسیں جیسے تھم گئی تھیں، جسم پر سنسنی سی دوڑ گئی، وجود ہولے سے لرزا تھا۔ عشق ہوتا نہیں، اترتا ہے سائیں، غارِ دل میں کسی وحی کی طرح، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ وہ اندر تک سرشار ہوا تھا۔ دل نے بیٹ میں اس کی لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ سے چھوا تھا۔ وہ ہولے سے ہونٹوں سے اس کی آنکھوں کو چھو گیا تھا۔ اس کے لفظوں نے جیسے زندگی بخش دی تھی ایاز کو۔ وہ اس پر آج بھی بھروسہ کرتی تھی۔ یوں نہ دیکھا کرو خدا کے لیے، بڑھ گئی محبت تو مصیبت ہوگی۔ وہ لفظ بولتے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایاز کے ہونٹ اس کے چہرے کو مس کر رہے تھے، اس کی گرم سانسیں افزا کو اپنے چہرے جھلساتے محسوس ہوئی تھی۔ شکریہ میری جان، اپنے رشتے کو بچانے کے لیے، اس اعتماد کے لیے، مجھ پر اعتبار کے لیے۔ وہ اس کے دونوں گالوں پر لب رکھتے بولا تھا۔ حفصہ خاموشی سے کھڑی تھی،
مجھے سمجھنے کے لیے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ مسرور سا مسکرایا تھا، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اس کے ہونٹوں پر جھکتے وہ گستاخی کر گیا تھا۔ حفصہ نے شرم سے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ وہ انسان جو اس سے نفرت کا دکھاوا کرتا تھا، در حقیقت تو وہ اسے کھونے سے ڈرتا تھا، اس کے دور جانے سے ڈرتا تھا۔ وہ تو اس سے بے پناہ محبت کرتا۔ یہ بات حفصہ کی اب سمجھ میں آ چکی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی ماں صرف جائیداد کے لیے یہ سب کرے گی۔ اس کے بابا کو چھوڑ دیا اور اس کی سوتیلی بہن۔ واقعی کچھ لڑکیاں نہ خود بستی ہیں، نہ کہ کسی کا گھر بسنے دیتی ہیں۔ حفصہ نے بے اختیار اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ ایاز نے آنکھیں موندی تھیں اور اس کا نرم لمس محسوس کرتا اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ جو اپنے رشتے کو مان بخش گئی ہے، وہ نیچے جھکتے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھتا حفصہ ہی کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس کے وجود میں سماتے وہ مکمل سرشار تھا۔ آخر کار کڑی دھوپ کے بعد اسے ایک سہارا مل چکا تھا۔ اسے اپنی بیوی کے روپ میں وہ سہارا ملا تھا جو کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ وہ مکمل حفصہ کی سانسوں کو خود میں قید کر گیا کہ حفصہ کے مزاحمت نہ کرنے پر مزید شدت اختیار کر گیا تھا۔ وہ خود سپردگی کا عالم تھا۔ کمرے میں معنی خیز خاموشی تھی، جبکہ وہ دونوں اپنے مخلص رشتے کے پاس تھے، جہاں نہ کروٹ تھی اور نہ ہی سازش۔ وہ دونوں خوش تھے۔